معیشت کے حوالے سے اچھی خبر آئی ہے 4 سال میں پہلی دفعہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ نہیں ہوا، بلکہ رواں سال اکتوبر کے مہینے میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ نہیں بلکہ 99 ملین ڈالرز کا سرپلس ہوا ہے، یعنی پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ 99 ملین ڈالرز مثبت رہا۔ ستمبر 2019 میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 284 ملین ڈالرز تھا، جبکہ گزشتہ سال اکتوبر میں یہ خسارہ 1.28 ارب ڈالرز تھا۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ نہ ہونے کی بڑی وجہ درآمدات میں کمی ہے۔ اس سال کے شروع کے 4 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ گزشتہ سال کے 5.6 ارب ڈالر سے گھٹ کر محض 1.47 ارب ڈالرز رہ گیا ہے۔ وزیر اعظم نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا اور کہا کہ بالآخر درست سمت میں معیشت چل پڑی ہے۔ اس وقت جو حکومت کی پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے درآمدات میں واضح کمی نظر آ رہی ہے، برآمدات میں بھی معمولی اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ستمبر کے مقابلے میں برآمدات میں 20% اضافہ ہوا ہے، جبکہ اکتوبر میں گزشتہ سال اکتوبر کے مقابلے میں 9.6% کا اضافہ ہے۔ کیا یہاں سے معیشت مستقل بنیادوں پر درست سمت میں جاتی نظر آ رہی ہے؟ ہمارے ساتھ سابق وزیر خزانہ حفیظ پاشا صاحب موجود ہیں، جن کو خود حکومتی وزراء بہت کریڈیبل ان کی کتاب کے حوالے سے اور ان کی آرٹیکلز کے حوالے سے، معیشت پر ان کے تجزیے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کریڈیبل ہیں۔ پاشا صاحب بہت شکریہ۔ پاشا صاحب فائنلی اکتوبر میں ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس دیا ہے، اس حکومت کی جو پالیسی تھی اس کے ہمیں اثرات نظر آ رہے ہیں، مگر ابھی تک کی جو اپروچ ہے پاشا صاحب وہ ٹیکسٹ بک اپروچ ہے، جس میں ہمیں نظر آتا ہے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جاتے ہیں، وہ مانیٹری ٹائٹنگ کرتا ہے، انٹرسٹ ریٹس بڑھاتا ہے، کرنسی ڈیپریشیٹ ہوتی ہے، امپورٹس کو کرٹیل کرتے ہیں، ڈیمانڈ پل اکنامک سلو ڈاؤن، اور اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے جو ہو گیا۔ مگر پاکستان کی پچھلے 10 سال میں اگر ہم دیکھیں، پچھلے 20 سال میں 5 سال میں اسی طریقے سے کنٹریکشن ہوتی ہے، پھر 5 سال میں گروتھ ہوتی ہے، وہ گروتھ امپورٹ لیڈ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر کرنٹ اکاؤنٹ پر پریشر آتا ہے، اور پھر ہم دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، شرح سود بڑھاتے ہیں، کرنسی کو ڈیپریشیٹ کرتے ہیں، اور پھر 5 سال بعد یہی سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے۔ اس دفعہ جو ہوا ہے اب تک کہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا 1 مہینے میں، اب آپ کو لگتا ہے کہ اگر اکانومی یہاں سے دوبارہ ایکسپینڈ کرنا شروع کرے تو پاکستان میں ایسے ایونیوز کھل رہے ہیں کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہوگی، ساتھ میں امپورٹ بڑھیں گی تو ایکسپورٹ بھی بڑھے گی، اور وہ نہیں ہوگا جو ماضی میں ہوتا آیا ہے؟ اس کے اشارے آپ کو لگ رہے ہیں؟ نہیں دکھ رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوا یہ ہے کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن اس وقت ہم کر سکتے تھے اگر ہم جو اپنے جو اخراجات ہیں ان میں اتنی اضافہ نہیں ہونے دیتے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کیا ہے۔ دوسرا، جو ہمارے امپورٹ سبسٹیٹیوٹنگ انڈسٹری ہے اس کی انپٹس باہر سے بھی آتے ہیں، اور کرنسی کے گرنے کی وجہ سے ان کے کاسٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ دوسری طرف ایکسپورٹ پروموشن میں ہم اس لیے کامیاب نہیں ہو پائے ہیں کہ پچھلے کافی سالوں سے آپ کو تو اندازہ ہے کہ ہم نے ایکسپورٹس کو نگلیکٹ کیا تھا، کیپیسٹی میں بہت کم اضافہ ہوا ہے، لہٰذا جو آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ فائدہ اٹھائیں کرنسی کی گرنے سے، اپنی ڈالر قیمت کر کے اور اپنے ایکسپورٹس کو بڑھائیں، کوانٹٹی کو بڑھائیں، وہ اتنی گنجائش سسٹم میں نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ اب جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا کم ہوا ہے، یقیناً یہ ایک بڑی کامیابی ہے، اور ہمیں اس بات پہ خوشی ہونی چاہیے کہ جو ہمیں باہر سے پیسہ منگوانا پڑتا تھا، قرضے لینے پڑتے تھے، اس میں اب کچھ کمی آئے گی۔ مگر اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک بہت بڑا یعنی کہ سیکریفائس یا ہمیں بہت بڑا ایک خرچ یا کاسٹ دینا پڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اکانومی کو تقریباً ایک سٹینڈ سٹل پہ لے کر آ گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اکانومی میں ڈیمانڈ میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے تو امپورٹس کہاں سے ہوں گے؟ اب آپ کے امپورٹس جو ہیں وہ تقریباً 19% گرے ہیں، والیوم میں 24% گرے ہیں۔ اس کے معنی کیا ہے کہ انڈسٹریل را مٹیریل، آپ کے جو انٹرمیڈیٹ گڈز ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کی امپورٹ کم ہو گئی ہے۔ 8 گروپ ہیں آپ کے امپورٹس کے، اس میں 7 گروپ میں کمی آئی ہے۔ گاڑیوں کے امپورٹ میں تو 40% تک کمی ہو چکی ہے۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے حکومت نے اتنے سخت اقدامات کیے کہ اس کے نتیجے میں اکانومی سٹینڈ سٹل پہ آ گئی ہے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، اور قیمتوں میں تیزی سے اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو یقیناً کامیابی ہے، بٹ ایٹ اے ہائی کاسٹ۔ مطلب مگر یہ ہائی کاسٹ تو ظاہر ہے جب اسٹیبلائزیشن کی طرف جاتے ہیں تو یہ ہائی کاسٹ پے کر دی حکومت نے،
مگر اس کو کتنے لمبے ٹائم کے لیے پے کرنا چاہیے؟ جیسے انٹرسٹ ریٹس ابھی بھی 13.25% پر ہیں، حالانکہ جو اسٹیٹ بینک کی مانیٹری ٹائٹننگ تھی اس کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب انفلیشن آگے جا کے نہیں بڑھے گی۔ 11% پر اس وقت انفلیشن ہے، اور جو مارکیٹ میں اس وقت ہم ڈیٹ مارکیٹ دیکھیں تو اس میں بھی 13.25-14% پر نہیں ہو رہے ہیں، ٹرانزیکشن کم پر ہو رہے ہیں، یعنی مارکیٹس بھی نہیں ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ اب انٹرسٹ ریٹس لانگ ٹرم میں بڑے رہیں گے۔ کیا فوری طور پر انٹرسٹ ریٹس میں کمی کرنی چاہیے، یا جو ہاٹ منی ہے جو کہ تقریباً $800 ملین آ گیا ہے، جس پر حکومت بہت زیادہ خوش نظر آ رہی ہے، اس کے لیے انٹرسٹ ریٹس کو ہائی رکھنا ایک درست پالیسی ہوگی؟ کیونکہ بہت شارٹ ٹرم کے لیے یہ $800 ملین آئے ہیں، یہ تو نکل جائیں گے اور بہت ہائی شرح سود پر آئے ہیں۔ ہاٹ منی اگر آپ کا، جیسے اگر آپ اجازت دیں تو میں گرم پیسے کہوں، وہ اگر آپ کے انویسٹمنٹ بانڈ جو ہیں جو 3 یا 5 سال کے لیے اگر اس میں اگر آتے ہیں تو یہ مناسب ہے، مگر ہوا یہ ہے کہ یہ سارا پیسہ 3 یا 6 مہینے کے ٹریجری بل میں آیا ہے، تو یہ وقتی طور پر سپورٹ ہے، اور کسی وقت بھی اگر کرنسی پھر سے تھوڑا گرنی شروع ہو تو خطرہ یہ ہے کہ واپس لے کے چلے جائیں گے۔ تو یہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے آپ کے سسٹینیبل ایڈجسٹمنٹ کی۔ آپ کو کوشش یہ کرنا چاہیے تھا کہ ایکسپورٹس میں آپ آہستہ آہستہ انسینٹیوز دیتے کہ انویسٹمنٹ کریں، اپنی کیپیسٹی میں اضافہ کریں۔ آپ نے انسینٹیوز واپس لے لیے، آپ نے زیرو ریٹنگ کو وڈرا کر لیا، آپ نے حیرت کی بات ہے کہ کپاس پہ سیلز ٹیکس لگا دیا۔ تو یہ سارے اقدامات جو تھے یہ اینٹی ایکسپورٹ تھے، اور اس کے نتیجے میں 3% اضافہ ہوا ہے بڑے مشکل سے ایکسپورٹس میں، اور تقریباً 94% جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں کمی آئی ہے وہ درآمدات کی کمی کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اس کے لیے جس طرح میں نے کہا ہمیں ایک بہت بڑا کاسٹ بیئر کرنا پڑا ہے۔ مطلب اور وہ کاسٹ ظاہر ہے پے ہو گئی، بے روزگاری بھی ہو گئی، مہنگائی بھی ہو گئی، حکومت کی جو اپنی انڈیسائسونیس تھی، پہلے سال میں فیصلے نہیں کر پا رہے تھے، اس کی بھی قیمت ادا ہو گئی، غیر یقینی کی صورتحال۔ مگر اب تو اسٹیبلائزیشن کی طرف آ گئے ہیں، نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلائزیشن ہے، کانفیڈنس مارکیٹس دکھا رہی ہیں، اسٹاک مارکیٹ کانفیڈنس دکھا رہی ہے۔ اب حکومت کیا کرے کہ آئندہ وہ نہ ہو جو پہلے ہوا؟ ایکسپورٹ سیکٹر کی بات ضرور کر رہی ہے حکومت، اس کو انسینٹیو دینے کی بھی بات کر رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر کی جو پچھلی پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے کہا کہ ایکسپورٹ سیکٹر کو کس طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ گرو کرے، امپورٹ سبسٹیٹیوشن اور ایکسپورٹیبل سرپلس ہو، اور سسٹینیبل بنیادوں پر، جیسے خطے کی دوسری مارکیٹس ہیں جو کہ 20 سال کنسسٹنٹلی گرو کر رہی ہیں، 30 سال ہو گئے، چائنا، انڈیا، بنگلہ دیش، اس طرح پاکستان گرو کرے، 5 سال گرو کر کے پھر نہ دھڑام سے گر جائے۔ جی بالکل، آپ نے ٹھیک فرمایا ہے کہ آپ کو امپورٹ سبسٹیٹیوشن سے کچھ ہٹ کے ایکسپورٹ پروموشن کی اسٹریٹجی پہ جانا چاہیے۔ یہ ایسٹ ایشین ممالک کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ہے، اور پچھلے کچھ سالوں سے بنگلہ دیش اور ہندوستان کی کامیابی کا سب سے بڑی وجہ ایکسپورٹ گروتھ۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ بنگلہ دیش ان کے ایکسپورٹس ہم سے 2 گنا ہیں، تو یہ امیڈیٹلی تو اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا، مگر آپ مناسب انسینٹیوز دیں۔ یہ زیرو ریٹنگ، ٹیکسیشن وغیرہ اس وقت لانا بالکل نامناسب تھا۔ آپ ایکسپورٹرز کو کیپیسٹی ایکسپینڈ کرنے کی سپورٹ دیں۔ البتہ پچھلے دنوں 2 اچھی چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک تو منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم ایکسپورٹ ری فائنینسنگ جو کنسیشنل ریٹ پہ ہوتی ہے اس کو ہم 200 ارب سے بڑھا رہے ہیں، یہ مناسب ہے۔ دوسرا جو ریفنڈ وہ دینا طے کیا ہے کہ پہلے تو بانڈز ایشو کر رہے تھے جو کوئی خریدنا نہیں چاہ رہا تھا، تو آپ نے اب 30 ارب ریفنڈ دینے کا ڈیسیشن لیا ہے۔ اس طرح کے مناسب ڈیسیشنز آپ لیں، ایکسپورٹ سیکٹر کو آپ ریوائیو کریں، پروموٹ کریں، اور آنے والے 1-2 سال میں کم از کم کوشش یہ ہونی چاہیے کہ 3 سال کے اندر ہمارے ایکسپورٹس تقریباً ہو سکے تو ڈبل ہو جائیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔